2 रकात नमाज ये भी सरकार दो आलम पर तोहमत गड़ी है। का सरकार दो आलम बोले होंगे मुझे अली मौला के रास्ते पर चला, तो क्या अली मौला बोले होंगे अल्लाह से अल्लाह तू मेरे रास्ते पर ही मुझे चला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदी व मौला मौलाई व आला आले सय्यदी व मौला मौलाई व बारिक व सल्लिम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मकाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज, ये मकाम मेराज राज के लिए तो बोला जाता है। बताइए मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक, हाँ इसमें कलाम पाक है ना, मिनल मस्जिदुल हराम मिनल मस्जिदुल अक्सा। मस्जिदुल हराम तो वहाँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा समा अश-शारिअ मरूर। 2 रकात खत्म हो गया बाद बैतुल मक़दिस। नाम किया है दक्कतुल मिअराज, दक्कतुल मिअराज। जब आप मेराज को उधर से इधर आ रहे थे तो 2 रकात नमाज जो है वो जो अदा की थी वो यहाँ पे की थी। अब 2 रकात नमाज ये भी सरकार दो आलम पर तोहमत गड़ी है। अब सरकार दो आलम नमाज में का ये पढ़े होंगे मुझे अली मौला के रास्ते पर चला, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना। इसका मतलब क्या, सरकार ने कहा सीधा रास्ता कौन है, तो अबू बकर जब बोले तो सरकार दो आलम ने कहा हाजा एहदिना सिरातल, मौला अली के बारे में, हाँ यही सीधे रास्ता है, इन्हीं की बात मानो, इनकी अतात करो। तो जब अली मौला है सीधा रास्ता, तो कहा सरकार दो आलम बोले होंगे मुझे अली मौला के रास्ते पर चला, नहीं ना। ये तो मनगढ़ंत बातें बताते हैं लोग कि नमाज पढ़ी होगी, लेकिन ये यहाँ पे मकाम मेराज के नाम से जो है हाँ मशहूर वो सही है। ये तो मकाम मेराज है। अजी शोनो है मसला फलसफे मेराज। المقامات ثبت الإمام المهدي عجل الله فرجه. हाँ كيف हाँ إمام الجماعة. बस हाय वो मालूम है मसला मकाम मेराज انت قلت है मकाम ولكن 4 मेराज। محلات المسافر مخير ما بالقصوى تمام الضبط، مكة والمدينة وتحت قبة المملكة. شيء هو مسجد كوفة صلاة كامل. سلام ما شكون برا. کو صلاح ہے فقط ہے زیارہ، فقط ہے نماز، فقط زیارہ۔ نہیں ابھی جب میں بولا تو بولے نہیں جب میراج سے لوٹ کر آئے تب یہ انہوں نے مجھے بتایا مقام جو ہے مقام ہے نماز پڑھے تب میں اس کے حساب سے بتایا۔ اور بھی بولتے ہیں علی مولا بھی نماز پڑھے، لیکن علی مولا بولے ہوں گے اللہ سے اللہ تو میرے راستے پر ہی مجھے چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ نعمت کس کے اوپر اتاری گئی صاحب؟ علی مولا کی۔ دیکھیں وہ تو عقائد کا فلسفہ ہے، ابھی اس پہ بحث کر کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، فلسفہ پہ جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہے، عقائد پہ کر کے مسئلہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا لیکن سمجھ نماز پڑھتے ہیں یا مولا علی نے بھی نماز پڑھی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اس پہ بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آپ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے وہ جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکتی ہے وہ سب باتیں جو انہوں نے اپنے حساب سے کہا۔ نہیں یہ جو اپنی طرف سے جو بتائے نہیں وہ نہیں، مجھے بھی ایکسیپٹ نہیں ہے کہ مقام معراج یہاں پہ لکھا ہی ہوا نہیں ہے، ویسے بھی جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا مقام نبی محمد صلی اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مقام ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا ان سے بھولنے وہ بولے کہ معراج انہوں نے بولا، لیکن ابھی دیکھیں اس میں لکھا مقام النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایکچوئل میں کیا ہے کہ یہ جگہ مشہور اس لیے کہ مقام الانبیاء ہے، کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے انبیاء کا یہاں پہ نزول ہوا ہے اور انہوں نے نمازیں پڑھی ہے یہاں پہ، تو اس میں لکھا ہوا یصلی فیہ رکعتان، انہوں نے 2 رکعت نمازیں پڑھی۔ ہاں اور ایسا نہیں کہ نماز جو ہے وہ رسول خدا نے جو ہے وہ قرآن میں آیت آتی الصلاۃ واتی الزکوٰۃ، اس کا کیا مطلب نماز کے لیے بھی ہے۔ وہ سلاد کے معنی کیا سلاد ہے وہ ہم بھی ابھی نہیں سمجھ پائے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، التجا کیجیے کہ مولا سمجھا دیں۔ آمین۔ ہماری نماز اور ان کی نماز میں تو فرق ہے نا، تو ہے وہی نماز پڑھنا چاہیے۔ جب سجدے میں جاتے تھے سرکار دو عالم کا دیدار ہوتا تھا، اس سمے چاہے ان کو بوٹی بوٹی کاٹ دو پوٹلی کاٹ دو ان کو، جی جی کوئی نماز تھی، صرف چہرہ ہی دیکھنا سرکار دو عالم،
اور دوسری کوئی نماز نہیں. باقی مقامات سب روایات ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج آئے گا نہیں، لیکن اسراء و معراج ایک روایت ہے. اسراء و معراج آئے گا. بول رہا ہے کہ عراق میں کبھی وہ آئے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن صرف شب معراج کی ایک روایت ہے جس میں کہ ان کا نزول یہاں پہ ہوا. بس یہ ان کا کہنا ہے. شبلی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. سرکار داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتب کشف المحجوب کے پیرائے میں آپ نے شبلی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ جس نے اگر میں نماز پڑھوں تو شرک کروں گا. سنتے جائیے نماز کی حقیقت پر بات. اگر میں نماز پڑھوں تو شرک کروں گا، اگر نہ پڑھوں تو کفر کروں گا. بڑی چمڑی کی بات ہے. پڑھتے ہیں تو شرک، نہیں پڑھتے ہیں تو کفر. کیا بات ہے؟ اور پہلی بات تو آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ لفظ نماز قرآن کریم میں کہیں پر بھی نہیں ہے. نماز عام فہم زبان میں لوگوں نے بنا لی ہے. نماز کا تعلق صلاۃ سے ہے. عام فہم میں نماز کہتے ہیں صلاۃ، صلاۃ صلو. کیا ہے یہ صلاۃ؟ دنیاوی مولوی کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، خالی کہتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں، کیونکہ ہم نے بھی کافی وقت اس میں گزارا. شرط اول ہے صلاۃ کی، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. قائم کیجئے صلاۃ اور دیجئے زکات. ہر جگہ پر صلاۃ کے قائم کرنے کا حکم ہے. صلاۃ کا مطلب وہ نماز جو وحدہ لا شریک کا دیدار کرائے. دیدار کرنے کو صلاۃ کہتے ہیں. اللہ ایک ہی کام کرتا ہے، وہ بھی اپنے محبوب کی صلاۃ کرتا ہے، اور ان کا محبوب بھی اپنے وحدہ لا شریک کی صلاۃ کرتا ہے. اور وہی بزرگان دین ہمیں، جیسے اب میں آ رہا ہوں اپنے طرف، حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا بھی تذکرہ کشف المحجوب میں اس طرح سے آیا ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں میرے آقا مولا مشکل کشا علیہ السلام نے، لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی تیر نکلا، تو آپ نے اس کو بڑی اچھے پیرائے میں کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں گھوڑے کے اس رکاب سے اس رکاب تک میرے پیر جانے تک میں قرآن کریم کی مکمل، یعنی پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہوں. تو میرے آقا و مولا کی نماز یہ ہوتی تھی کہ جب وہ گھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جاتے تھے تو انہیں دنیا مافیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کو تیر کیا اگر تلوار بھی لگ جائے تو اس کی خبر نہیں تھی، کیونکہ آپ نے آخری وہ سجدہ جس پہ تلوار بھی چلی اور وہ جگہ سرکار نے ہمیں بتائی، ہم نے دیکھی، انہیں کچھ پتا نہیں چلا، ہنستے ہنستے اچھل گئے. یہ وہ نماز ہے جس میں نہ تلوار اثر کرتی ہے، نہ تیر اثر کرتی ہے، نہ کچھ اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ صلاۃ میں اپنے محبوب کے دیدار میں مست ہو جاتا ہے. یہی سرکار ہمیں صلاۃ کرنا سکھا رہے ہیں. اب کیا ہم یہ صلاۃ کے پابند ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس کے بعد کر رہے ہیں تو پھر کفر کر رہے ہیں. بڑا کھیل ہے معرفت کا، سمجھنے سے گتی سمجھائی نہیں جاتی. مولا علی علیہ السلام نے ہمیں یہ رغبت دلائی ہے. کسی نے آپ سے پوچھا، وہ تو سرکار کا نام لیتے تھے، تو میں کہہ رہا ہوں یا امیر المومنین، ہم کسی کو اپنا امیر، جیسے ہم اپنا پیر، ہم کیسے اس کو یہ کریں، اپنا امیر سمجھیں، اس میں کیا صفتیں ہونی چاہیے؟ کشف المحجوب ہے. تو علی داتا حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا
کہ آپ کے امیر آپ کے پیر میں یہ صفتیں اتم موجود ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کس مرشد سے ہماری نسبت ہوئی۔ آپ نے فرمایا دیکھیے آپ کے اس امیر میں، آپ کے اس مرشد میں یہ صفت ہے یا نہیں۔ کون سی صفت؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ رحمت للعالمین ہے یا نہیں۔ میرا مرشد اس پر پوری طرح مزین اور گامزن ہے۔ پہلی تصدیق۔ دوسری تصدیق یہ دیکھیے کہ آپ کا پیر، آپ کا امیر مشکل کشا ہے یا نہیں۔ میرا پیر مشکل کشا ہے۔ تیسری تصدیق آپ نے فرمایا یہ دیکھیے کہ وہ بی بی زہرا سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا کی طرح با حیا ہے یا نہیں۔ میرا مرشد با حیا ہے۔ تیسری کہ چوتھی تصدیق، آپ کا پیر، آپ کا امیر حضرت مولا حسن علیہ السلام کی طرح لنگر تقسیم کرنے والا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ میرا مرشد یہ بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ دیکھیے کہ آپ کا پیر، آپ کا امیر وفا کا پیکر حضرت عباس علمدار کی طرح ہے یا نہیں۔ میرا مرشد وفا کا پیکر، وفادار بالکل ہے، بالکل ہے۔ اب آخری آپ فرماتے ہیں دو چیزیں، یہ دیکھیے آپ کے امیر، آپ کے مرشد میں یہ صفت بھی اتم ہو کہ وہ مولا حسین کی طرح شجاعت کا علم بردار ہے یا نہیں۔ ہمارے پیر نے شجاعت کے علم برداری کا نشان ہمیں اس بار تعزیے میں تمام کے ہاتھ میں علم پکڑا کر کے دیا اور نعرہ حیدری اور نعرہ مولا حسین لگا دیتے۔ یہ شجاعت کا ہے۔ یہ صفتیں میرے مرشد میں اتم موجود ہے۔ پھر فرمایا آخری صفت اہل بیت کی، جو اس کے بعد تمام اہل بیت میں آئی ہے۔ وہ کیا صفت ہے؟ مولا سجاد کی طرح وہ اپنے دشمنوں کی مہمان نوازی کرتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے یا نہیں؟ ان آنکھوں نے دیکھا ہے، اس کی شہادت ہم دیتے ہیں کہ میرا مولا درگزر اور عفو کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو ایسا مضبوط مرشد اگر ہمیں ملا ہے تو ہمیں اس کا دیدار صبح شام کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں اس کے تصور میں ہمیں رہنا چاہیے؟ کتنی کم ظرفی ہے۔ سرکار نے تو یہی کہا ہے کہ 5 منٹ رات میں ہی صحیح، کب تمہاری اور میری نماز قائم ہوگی؟ اگر تمہارا اور میرا تصور ہی نہیں قائم ہوا تو کون سی نماز پڑھ رہے ہیں ہم؟ نہ ظاہری پڑھ رہے ہیں نہ باطنی پڑھ رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نماز ظاہرہ پردرشن ہے، نماز ظاہرہ پردرشن ہے اور نماز باطنہ جو ہے درشن ہے، درشن ہے، درشن ہے۔ نماز ظاہرہ پردرشن ہے میرے مرشد اکثر و بیشتر اپنی تقریروں میں، یعنی کہ دکھاوا ہے۔ دکھاوا کی نماز جو ہے پردرشن ہے، اور جو تصور کی نماز ہے اس میں دکھاوا نہیں ہے، صرف اپنے محبوب کے ساتھ بات چیت ہے، اس میں مست ہونے کا نام صلاۃ ہے، صلاۃ ہے، صلاۃ ہے۔ جیسا ابھی میں نے کہا کہ عقل جو ہے، نماز جو ہے وہ عقل والوں کی ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے اس پہ دلیل مانگیں گے۔ قرآن کے اندر دعا ہے۔ ابھی ایک جملہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جیسے تمام اس میں بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے تھے تو آپ بولیں یہ کیسا ہوگا جب سوال کریں؟ اب اپنے وقت کے نبی ہیں تو عبادت وغیرہ کرتے ہو، یہ کیسا سوال ہے کہ کیا وہ عبادت کرتے تھے؟ قرآن میں ان کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ،
من ذریتی ربنا تقبل دعا، اس کا پہلا حصہ جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے صلاۃ، یہ نماز جو 2 رکعت اٹھک بیٹھک جو یوگا کرتے رہتے ہیں نا، اس کی بات نہیں، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے صلاۃ یعنی دیدار سے مراد۔ اب یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ قیامت تک کے لیے مفتی کے گلے میں ہڈی بن گئی یہ دعا۔ یا تو یہ مانو کہ وہ عبادت کرتے نہیں تھے، یا تم کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا پڑھنے والی نماز اور ہے، قائم کرنے والی نماز اور ہے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب میرے تو صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ یعنی وہ جانتے ہیں اصل جو ہے وہ ہے دیدار، دیدار مجھے دیدار قائم کرنا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ کربلا میں آپ جائیے، زیارت کی کتاب اٹھائیے، اس میں جو جملہ ملے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد میں کرنے کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مولا، میرے امام مولا حسین علیہ السلام وہ ذات مبارک ہے جس نے صلاح کو قائم کر دیا ہے۔ اور صلاح قائم کرنے والی، میں نے کہا کہ پڑھنے والی نماز اور ہے، قائم کرنے والی نماز اور ہے۔ اب آپ کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، قائم کرنے والی نماز غدیر والی نماز ہے۔ غدیر والی نماز، غدیر میں جو اعلان کیا سرکار دو عالم نے وہی قائم کرنے والی صلاح، جو آج بھی ہم اسی پر الحمدللہ بطفیل پیر و مرشد ہم اسی نماز پر، اسی صلاح پر قائم ہے۔ ہم غدیر والے ہیں، غدیر والی نماز پر۔ جملہ آپ کو دیتے اس لیے جا رہا ہوں کہ جب آپ باہر جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، اور پورے دعوے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا مولا صلاح کو قائم کیا ہے جس نے، اس کی ذات مبارک اپنے آپ میں خود صلاح ہے، یعنی خود صلاح ہے۔ وہ کیسے؟ سرکار امیر المومنین علی مولا علیہ السلام سفر پہ آپ پڑھ رہے ہیں، راستے میں آپ کو ایک یہودی مل گیا، آپ کے ساتھ ہونا چاہا، سرکار نے کہا ٹھیک ہے ساتھ میں چلو۔ وہ ساتھ میں چلنے لگا، سرکار کو پہچانتا نہیں تھا، اپنے دین کے بارے میں بتاتے جا رہا ہے، بتاتے جا رہا ہے، بتاتے جا رہا ہے۔ سرکار امیر المومنین خاموشی سے سفر اختیار کیے ہیں۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ جہاں پہنچے جہاں دریا تھا، دریا بہہ رہا تھا، وہاں وہ رک گئے۔ اب جب وہ رک گئے تو اب جو یہودی تھا وہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو ہمارا دین کتنا اچھا ہے اور ہمارے دین میں کیا کیا اس کے اندر نعمت رکھی۔ تو اس نے ترنت جو ہے کچھ پڑھا، پڑھ کر ندی پر جو ہے پانی پر چلنے لگا اور چل کر ندی کو پار کیا۔ جب پار کر لیا تو جب شروع کرنے لگا، چلنے لگا تو کہنے لگا کہ آؤ چل کے پار کر لیں، اس کو دکھانا آؤ چل کے پار کر لیتے ہیں۔ سرکار امیر المومنین کچھ نہیں مسکرائے، اس کو یہ لگا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو نہیں آتا۔ بولے میں تو چل کے پار کر کے جاؤں۔ چل کے پار جب اس طرف چلا گیا، چلے جانے کے بعد وہاں کھڑے ہو کے اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ تم تو وہیں رہے۔ ایک لمحہ، ایک لمحے بھر کے لیے میرے مولا، میرے مشکل کشا سرکار امیر المومنین علی مولا علیہ السلام نے صرف بہتے ہوئے پانی کی طرف دھیان دیا، توجہ، نظر نہ دی۔ پورا پانی منجمد ہو گیا، یعنی جیسے پورا کا پورا پانی جم گیا، ٹھہر گیا۔ اور پھر سرکار امیر المومنین مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئے۔ جب گزر گئے تو آپ نے تب پلٹ کے دیکھا بھی پانی پھر رواں دواں ہو گیا، چل رہا ہے۔
देख के जो यहूदी था वो घबरा गया, कहने लगा आपने क्या पढ़ा जो कि पूरा पानी जमा दिया आपने ऐसा क्या करे? तो सरकार मोमिनीन मुस्कुराने लगे, तूने क्या पढ़ा था? तो बोले हमारे सहीफे में लिखा है कि जो आखिरी नबी आएंगे ना, जो आखिरी आएंगे, उनका जो एक जानशीन होगा, उनका वसी होगा, वो हर दौर में सबकी मदद करता है और उसका नाम इसमें आजम है, यानी सबसे बड़ा सबसे बुलंद नाम है। तो मैंने उनको याद किया, उनका नाम लिया और पानी पे से बाहर निकल गया। सलाम हो शहंशाह नजफ मेरे मौला पर। सरकार अमीरुल मोमिनीन सीने पे हाथ मार के कहते कि वो इसमें आजम जो अना साहब इसमें आजम, मैं सरापा इसमें आजम हूँ, मेरा नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मेरी जात खुद इसमें आजम है, मेरी जात सरापा इसमें आजम। इसी निस्बत से हमें देखिए ना कोई तस्बीह, ना जिक्र, ना वजीफा, कुछ नहीं। हमारा वजीफा क्या है? उसी निस्बत से अपने पीर के चेहरे को देखना ही हमारे लिए इबादत है। किस निस्बत से? अन्नज़ुर इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। सरकार इबादत को अली के जिक्र करना इबादत है, उनकी मोहब्बत सीने में सजाए रखना इबादत है। तो आपकी ज़ात द्वारा उसी निस्बत से अपने पीर को सिर्फ उनके चेहरे को याद रखो, उनकी ज़ात को, उनकी बातें, ये जो जिक्र होता है ये उसी की निशानी की, उनका जिक्र करो। यही हमारे लिए सरमाया है, यही हमारे लिए निजात का सामान यहाँ भी है और वहाँ भी। दोनों आलम में हमारी सरबुलंदी का राज हमारे पीर का चेहरा है। ज़माने में हाफिज़े कुरान होते हैं, हम अपने पीर के चेहरे के हाफिज हैं। हम अपने पीर के चेहरे को